اچھا جو مرشد ہوتا ہے یہ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو مرشد نے بتانا ہے کہ یہ چیز شر ہے اور یہ چیز خیر ہے۔ خیر اور شر کی پہچان بغیر کسی راہبر کے نہیں ہوتی، خیر اور شر کی پہچان بغیر کسی پیر کے، بغیر کسی صوفی کے، درویش کے نہیں ہوتی۔ ایسا واقعہ دوں گا آپ بھاگ نہیں سکیں گے، دلیل ایسی اتنی مضبوط دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ نا مال غنیمت کا کچھ مال پڑا ہے یا بیت المال میں کچھ مال تھا، فرمایا اے دی حفاظت تو کرنی ہے، ساری رات پہرا دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا تو ایک آنے والا آیا، ایک چور آیا، اس نے نا وہ غلہ بھرنا شروع کر دیا، میں انہوں جا کے نپ لیا، جب میں نے پکڑا نا اور رون لگ پیا، آندہ میرے بچے بھوکے ہیں، بڑا غریب ہوں، لاچار ہوں، مسکین ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں صبح نہیں آواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مینوں ترس آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، آندے نے انہوں تے چھڑ دیتا، پر جدو سویرے مدینے والے دے سامنے گیا اجے میں نہیں دسیا، حضور فرمایا ابو ہریرہ سنا رات والے چور دا کی بنے ہیں؟ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا ابو ہریرہ بتا رات والے چور دا کی بنیا؟ اندے نے یا رسول اللہ اس نے اپنی مجبوریاں بیان کیتیاں، انہیں اپنے دسیا کہ بچے بھوکے نے تو یا رسول اللہ مینوں ترس آ گیا تو میں چھڑ دیتا۔ فرمایا بڑا بے ایمان ہے، پر راتی انہیں پھر آنا ہی، وہ کہہ گیا تھا میں نہیں آؤں گا پر بڑا ہی بے ایمان ہے، وہ رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں راتی پھر انتظار چ بہ گیا، وہ پھر آیا، آ کے پھر انہیں غلہ بھرنا شروع کر دیتا، میں نپ لیا جا کے۔ فرمایا تو کل کہتا تھا نہیں آؤں گا، آج پھر آ گیا، پھر وہ منتیں، ترلے، غریبوں، بچے بھوکے ہیں، وہی ترلے منتیں۔ حضور فرماتے مومن بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے مومن نرم دل ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوف ہے، اس کو دنیا داری آتی نہیں ہے، لیکن مومن کی مجبوری ہے نا، وہ نرم دل ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دینا، جتھے بٹھاؤ بہ جائے گا، جہاں سے کھڑا کرو کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، اسے دنیا داری کا پتہ نہیں، حالانکہ وہ مومن ہے نا، مومن نرم دل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مینوں ترس آ گیا، میں پھر چھڑ دیتا، سویرے گیا نا، حضور فرمایا ابو ہریرہ سناؤ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور پھر ترلے منتا تے اپنی مجبوریاں بیان کردہ سی۔ فرمایا رات وہ پھر آئے گا، رات پھر آئے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں رات نا انتظار میں بیٹھ گیا، وہ پھر آیا، انہیں پھر غلہ بننا شروع کر دیتا، میں نپ لیا، فرمایا میں تینوں آج بننا گا تے آج تیر میں جتیاں لگاواں گا، تو روز کہتا نہیں آؤں گا۔ اچھا اس حدیث تے اینڈ تے گل بولنا جائے، حضور فرماندے ابو ہریرہ اگر تو اسے پکڑ لیتا نا تو پھر مدینے دے بچے وہ نال کھیڑ دے، اسے تم باندھ دیتے نا، پھر مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ لیکن سننا اس پھر ترلے بنتا مجبوریاں بیان کیتیاں، اور کہنے لگا ابو ہریرہ آج جی تیرا ارادہ ہے نا مینوں نپن دا، نہ چھوڑنے کا، مینوں چھڑ دے، میں تینوں ایک وظیفہ دسنا تیرے بڑے کام آئے گا۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لینا، ساری زندگی چور تیرے قریب نہیں آئے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ وہ نسخہ تمہیں بتاتا ہوں، کیڑا؟ کہنے لگا ابو ہریرہ راتی جب سون لگے نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، رات جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لینا، چور شیطان کوئی ڈاکو وغیرہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، رات کی آفتوں سے تم بچ جاؤ گے۔ ابو ہریرہ نے گل بڑی چنگی لگی، میں چھڑ دیتا۔ سویرے جب حضور دے سامنے گیا تو حضور آج مسکرا رہے سن، فرمان لگے ابو ہریرہ بندہ جھوٹا سی پر گل سچی آج دس گیا ہے، بندہ جھوٹا تھا پر بات آج سچی کر گیا، بندہ جھوٹا تھا بات سچی کر گیا ہے۔ اچھا ہن جڑی گل واسطے میں گل سنا رہی ہوں کہ یہ کون بتائے گا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے؟ یہ مرشد بتائے گا نا، یہ رہنما بتائے گا نا، یہ راہبر بتائے گا نا۔ ہن حضرت ابو ہریرہ قرآن نہیں سن پڑھ دے، حضور دے کول نہیں سن رہندے، سارا کچھ موجود سی، پر 3 راتاں تو جیڑا مسلسل آ رہا سی نا، حضرت ابو ہریرہ انہوں سیان نہ سکے، انہوں پہچان نہ سکے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں بھی تے دسو نا، یہ 3 راتاں تو آن والا کیڑا بندہ ہے؟ یہ کون تھا جو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا؟ حضور فرماتے ہیں وہ تھا جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے، وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ اے شرط خیر دی پہچان معلوم ہویا، بندہ بے ایمان بھی ہوئے، بندہ کافر بھی ہوئے، گل چنگی جتھوں لب جائے لے لینی چاہیے ہے۔
گل شیطان چنگی گل پہ کرتا ہے. حضور فرما رہے ہیں وہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. تو شیخ کی مرشد کی ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا کے پھندوں میں کئی دفعہ ہم اتنے الجھ جاتے ہیں, سمجھ نہیں لگتی, ہم شر کو بھی خیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایدے وچ بھی کوئی نیکی ہے. یہ کون بتائے گا؟ جب آپ روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں یا 6 مہینے یا سال کے بعد جب آپ اپنے مرشد کی زیارت کریں گے, ان سے اپنے معاملات بیان کریں گے, وہ بتائیں گے کتھے تو ٹھیک ہیں کتھے تو غلط ہیں, کیا شر ہے اور کیا خیر ہے. اس لیے مرشد پکڑا جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر جسم کا علاج کرتے ہیں, مرشد روح کا علاج کرتا ہے.